بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان وقوف عرفہ، یوم عرفہ کے بارے میں ہے۔ نصیب پر ہیں وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، منا کی جانب رواں دواں ہیں، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے۔ محترم حاضرین کرام اور جناب علی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جناب علی وقار، حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ طبرانی میں روایت ہے، ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی میرا ذوق نیاز ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے، تیری یاد میں میرا جھومنا، میرا حج ہے، میری نماز ہے۔ سامعین کرام، قربانی کرنے والا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کٹوائے یا نہ کاٹے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، لہٰذا اگر بال یا ناخن کاٹنے وغیرہ کاٹنے کی ضرورت پڑ جائے تو ذی القعدہ کے آخری حصہ میں ہی فارغ ہو جائیں۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، لہٰذا 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ وضاحت اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ، شب قدر، یوم عاشورہ کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص 2 دن روزے رکھنا چاہے تو بہتر ہے، ایک حجاج کرام کے حساب سے 9ویں تاریخ کو اور دوسرے دن اپنے ملک میں 9ویں تاریخ کو۔ تیرا در ہو میرا سر ہو یہ جبیں یوں ہی جھکی رہے، تیرا در ہو میرا سر ہو یہ جبیں یوں ہی جھکی رہے، میری آنکھ ہو تیری دید ہو میری آنکھ میں یوں ہی نمی رہے، میری آنکھ میں یوں ہی نمی رہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر
اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔